والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یہ بھی وہی فلسفہ ایمان کی بات ہے، تذکیر، یاد دہانی۔ یہ قرآن کی آیات، یہ بھی آیات ہیں، اور یہ سورج اور چاند اور یہ رات اور دن، یہ بھی آیات ہیں، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ، یہ تین آیات ہیں۔ لیکن جب اللہ کی آیات، اللہ کے کلام کے ذریعے سے انہیں تذکیر کی جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ یہ اصل میں آیت جو ہے اس کے دو رخ ہیں، جیسے تلوار ہوتی ہے دو رخی، ایک تلوار وہ ہے کہ جس میں ایک طرف دھار ہے، ایک دو دھاری تلوار ہوتی ہے، ادھر بھی دھار ادھر بھی دھار۔ اس آیت کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ان کافروں پر تعریض کر رہی ہے جو قرآن مجید جب حضور سناتے تھے تو غور نہیں کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ اندھے بہرے ہو کر اس کی مخالفت پر ڈٹ جاتے تھے، کہ فکری چست کرتے تھے، کیا ہے جی ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات، ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے کسی سے ڈکٹیشن لے لی ہے اور آ گئے ہم پر دھونس جمانے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ یہ اندھے بہرے ہو کر گر پڑنا مخالفت میں۔ لیکن دوسری تلوار کا اس کا جو دھار، دوسری دھار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان بھی آیات قرآنیہ پر تدبر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سرسری سی کتاب سمجھ کر پڑھ لیا جائے، وہ بھی مفید ہے بشرطے کہ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ بے سمجھے پڑھنے میں بھی ثواب تو ہو جائے گا کہ آپ نے وقت لگایا ہے، آپ نے اس کے اندر جو ہے اپنی اسی وقت میں آپ کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے دنیاوی، لیکن آپ نے بیٹھ کر تلاوت کی ہے تو آپ کا جو وقت لگا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قیمت آپ کو دے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے قرآن کا، اصل مقصد تو پورا ہوگا آپ اسے سمجھیں، اور سمجھنے کے بھی لیول ہیں۔ جو میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں نے کہ اس کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس کے دو مراتب قائم کیے، ایک تذکر بالقرآن، ایک تدبر قرآن۔ قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی حاصل کر لینا، حقائق ایمانی جو ہماری روح کے اندر پیوست ہیں ان کے اوپر ظہور کا پردہ پڑ گیا ہے، بھول کا، نسیان کا پردہ پڑ گیا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے، ہم دنیا کے اندر گم ہو کر رہ گئے۔ تو یہ آیات جو ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی خاص طور پر، یہ در حقیقت اس ظہور کے پردوں کو ہٹا کر اور ہمارے اندر سے وہ ایمان کی شمع کو برآمد کرتے ہیں۔ لیکن جب انہیں یہ دی جاتی ہے تو وہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ تدبر قرآن جو ہے، وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایک حدیث بڑی پیاری ہے، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسط القرآن، قرآن کو صرف اپنا تکیہ نہ بنا لینا۔ اب تکیے کے اندر دو مفہوم آ گئے، تکیہ جو ہے پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے تکیہ لگا ہوا ہے، یا تکیہ وہ ہے کہ جس پر جو ہے انسان کوئی اپنے ذہن کے اندر ذہنی طور پر کچھ رکھتا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا، میں قرآن والا ہوں، ہم حامل قرآن ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا فائدہ نہیں۔ لا تتوسط القرآن، قرآن کو تکیے کی طرح پیچھے نہ پھینک دینا اور صرف اسے ایک زوم کی بنیاد نہ بنا لینا، بلکہ کیا کرنا، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دیکھنا اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کے تلاوت کا حق ہے، دن کے اوقات میں بھی رات کے اوقات میں۔ پھر یہ کہ وَتَغَنَّوْهُ، اسے پڑھو خوش آوازی کے ساتھ، خوش دھانی کے ساتھ، اچھے انداز میں پڑھو۔ اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے، اس آواز کو زین القرآن بأصواتکم، اس قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ذریعے سے۔ نمبر 3 یہ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کو اور وفشوہ، اسے پھیلاؤ، عام کرو دنیا کے اندر، چہار ڈانگے عالم تک اس کا پیغام، اس کا نور پہنچا دو۔ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اس پر تدبر کرو، غور و فکر کرو اس کی گہرائیوں میں، جو اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ ظاہر بات ہے سمندر میں غوطہ لگانے والے جو پھر نیچے سے موتی نکال کر لاتے ہیں، سمندر کے اندر تو موتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ، کنارے پر بیٹھے ہوئے تو موتی نہیں ملیں گے تمہیں تو اس میں غوطہ لگانا پڑے گا، گہرائی میں جا کر جو ہے وہاں پر وہ سیپیاں آپ کو ملیں گی جن کے اندر کے موتی ہے۔ تو وہ موتی حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، قرآن میں غوطہ زنی کرو۔